احترام صدر مذاکرہ اور انتہائی قابل احترام معزز خواتین و حضرات، شکر گزار ہوں لاہور چیمبر آف کامرس کا، مجلس رومیو اقبال کا، کہ آج کا جو ہمارا سب سے اہم موضوع ہے ہمارے ملک کا، اس پر فکر اقبال سے روشنی لینے کے لیے آج احباب کو یہاں جمع کیا ہے۔ علامہ اقبال کے بارے میں یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ وہ گل و بلبل کے شاعر بھی نہیں تھے اور کاکل و رخ کے شاعر بھی نہیں تھے، بلکہ وہ شاعر ہونے کا بھی انکار کرتے ہیں کہ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ۔ وہ شاعر مشرق بھی نہیں ہے، اگرچہ ہم انہیں کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی، گھر میرا نہ دلی نہ صفاہاں نہ سمر۔ وہ کیا ہیں؟ وہ حکیم الامت ہیں۔ آج اس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، یہی علامہ کا کلام ہے، اور علامہ نے ایک امید کی روشنی دی ہے کہ میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بات ہوگا۔ تو آج وہ یہ ظلمت شب کے اندر علامہ کا ہی کارواں آگے چل رہا ہے۔ اس کا ذکر آ چکا ہوگا، لیکن میں پھر بھی کرتا ہوں کہ علامہ اقبال کی سب سے پہلی تصنیف نہ شاعری کی ہے نہ فلسفے کی ہے، وہ معیشت پر اکنامکس پہ ہے، علم الاقتصاد کے نام سے، جو 1903 میں شائع ہوئی تھی۔ 216 صفحات کی یہ کتاب تھی، اور جس میں علامہ نے جدید معاشیات کی روشنی کے اندر معاشی مسئلے کا حل پیش کیا۔ اس کے بے شمار پہلو ہیں اس میں، لیکن اہم دو پہلوؤں پہ میں بات کروں گا۔ ایک تو علامہ نے تعلیم کو معیشت کے ساتھ جوڑنے کی بات کی کہ تعلیم کا مقصد معاشی ترقی ہونا چاہیے، جو آج تک بدقسمتی سے نہیں ہو سکا۔ اور دوسرا علامہ نے دولت کی منصفانہ تقسیم کی بات کی، جو آج تک ہم وہاں نہیں پہنچے۔ پھر علامہ نے، جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا، کہ جو معاشی فکر کے دو اس وقت، اور آپ آج بھی کسی حد تک اشتراکیت اور سرمایہ داری دونوں پر تنقید کی۔ اشتراکیت پر تو انہوں نے کہا کہ مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، اور انتہائی سادگی سے کھا گیا مزدور ماں، یعنی پھر بھی یہ سارا سرمایہ دارانہ ہی چکر تھا، اور مزدور کو پھر مات کھا گیا۔ پھر اسی طرح اقبال نے مارکس کے بارے میں کہا کہ تیری کتابوں میں اے حکیم معاش رکھا ہی کیا ہے آپ نے، خطوط خمدار کی نمائش، مریض کجدار کی نمائش۔ ہیگل کے بارے میں اقبال نے کہ جو پورا ایک جدلیاتی مادیت کا نظریہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہیگل کا صدف گوہر سے خالی، اس کا طلسم سب خیالی۔ پھر سرمایہ داری پر جو تنقید ہے، لینن خدا کے حضور ہے، علامہ نے جو تنقید کی ہے کہ تو قادر و مطلق ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بدلے مزدور کے اوقات۔ اور پھر ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجہ۔ آج اس سودی چکر کے اندر ہمارے میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ اور علامہ نے اسی میں ہی کہا کہ کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر ہے روز مکافات۔ پھر علامہ نے فرشتوں، خدا کا فرشتوں سے خطاب ہے، اس میں یہ جاگیردارانہ نظام پر بھی تاکید ہے کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، اور جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر گوشہ گندم کو جلا دو۔ یہ انقلابی نقطہ نظر ہے جو علامہ نے پیش کیا۔ پھر علامہ نے 28 مئی 1937 کو حضرت قائد اعظم کو جو خط لکھا ہے، اس خط کے اندر جو اس سے تجزیہ کیا کہ آج ہم
معاشی شدید بحران میں ہے، اور اس شدید بحران کی وجہ ایک تو ہندو سود خور ہے، اور دوسرا اس کی وجہ جو ہے غیر ملکی سامراج اور استبداد ہے۔ ہماری دونوں وجوہات آج وہی ہیں۔ ہمارے جتنے بھی معاشی جادوگر ہیں، تمام پارٹیوں کے ماضی میں آنے والی آج کی پارٹیاں، جمہوری غیر جمہوری جتنی حکومتیں ہیں، ان کے سامنے معیشت کے مسئلے کا حل IMF اور IMF سے امداد ہر شرط پہ حاصل کرنا، چاہے وہ کتنی بدترین ہے اور کتنا ہی عام آدمی کے لیے استحصال کا سبب بنتی ہے، وہ ہے۔ اب جب ہمارے حکمران ادھر جاتے ہیں تو علماء راستے میں کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں ہوتا۔ وہ پھر بھی اصرار کرتے ہیں کہ نہیں، ہم نے فخر کرتے ہیں IMF پہ، تو اقبال پھر کہتے ہیں کہ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نہ امید تھی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، وہاں سے آپ چاہ رہے ہیں کہ وہاں سے۔ پھر اقبال یہ بھی کہتے ہیں کسے نہیں ہے تمنا سروری، لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے، یہ کیا آپ پہ کس چکر کے اندر پڑے گا۔ اور پھر اقبال نے یہ بھی کہ نہیں یہ شان پرتاری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ یہ ساری کرنے کے بعد پھر وہ اس ناامیدی کا اظہار کرتے ہیں کہ فلک نے عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے، یہ اقبال ہے۔ اور علامہ کا خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے قرآن پاک سے ہی مسائل کا حل دیکھا ہے۔ ان کا کلام یوں لگتا ہے جیسے قرآن پاک کا ترجمہ ہے۔ اب قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے راستے سے منہ موڑیں گے اور سودی کاروبار پہ چلیں گے میں ان کی معیشت تنگ کر دوں گا۔ ہم اپنی معیشت دن بدن زوال پذیر معیشت ہماری چل رہی ہے۔ پھر قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کا مٹ مار دیتا ہے اور صدقات کو پرورش دیتا ہے۔ ہم اس کے الٹ چل رہے ہیں، ہمیں سود سے ہی توقع ہے۔ اسی رمضان المبارک میں گزشتہ سال وفاقی شرعی عدالت نے سود کے خلاف ایک تاریخی فیصلہ دیا۔ 1 سال گزر گیا ہے، کچھ نہیں ہوا سوائے اس بات کے کہ سود کی شرح جو ہے وہ بڑھا کر 21% کر دی۔ دنیا کی کوئی معیشت دان ہے یہ بتا دیں کہ شرح سود بڑھانے سے انفلیشن کیسے کم ہوگی۔ یہ صرف کمرشل بینکوں کی خدمت کی گئی ہے کہ جن کو گورنمنٹ کو جنہوں نے پیسے 15% پہ دیے تھے اب 21% ہو گیا۔ اس ان کو تو فائدہ ہے، عوام کو، تاجر کو، معیشت کو، صنعت کار کو، زراعت کو کیا فائدہ ہے؟ ہم نے حل بھی دیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یہ بستیوں والے ایمان لائے اور تقویٰ کی روش اختیار کریں، ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ معیشت کا حل ہے ہمارے پاس۔ اقبال نے اسی حل کو کہا ہے۔ یہ جو سیاست اور دین کا امتزاج ہے کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ پھر اقبال نے ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، اس میں ترقی کا بھی سارا فلسفہ ہے کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پابندگیر بھی ہے، انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے۔ یعنی آزادی ہے معیشت میں آگے بڑھنے کی، لیکن بنیاد چھوڑنے کی آزادی نہیں ہے کہ آپ اپنی جڑیں بھی چھوڑ دیں تو پھر اس کے بعد آپ کی شاخیں نہیں بڑھ سکتی۔ بہت ساری چیزیں میں چھوڑ کے اختتام اس پہ کر رہا ہوں۔ آج ہمارے معاشی مسئلے کا زر مبادلہ یہ سارا سوائے اس کے کہ ہم برآمدات کو بڑھائیں، درآمدات کو ہم کنٹرول کریں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ہم ڈالروں پہ پٹرول منگوا رہے ہیں اور ایسی ہزاروں گاڑیوں کو مفت پٹرول دے رہے ہیں جو 1 لیٹر کے اندر 3 کلومیٹر چلتی ہیں۔ تو یہ کس سے کیسے ترقی؟ کوئی فلسفہ، کوئی راستہ ایسا ہے کہ جس میں ہم کہیں اقبال نے زراعت کی فی ایکڑ پیداوار کے بڑھنے کا بھی راستہ بتایا ہے، صنعت کا بھی، میں نے یہ سارے چھوڑ کر
آخر کے اندر اتنی ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں وہ محروم کے پایا نہ زمانہ تیرا، بات بتا رہے ہیں کہ میں وہ محروم کہ پایا نہ زمانہ تیرا، تو وہ خوش بخت جو میرے زمانے میں